اب آئیے ذرا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو جشن کے نام پر نبی کی محبت میں، محبت کے آڑ میں مسلمان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. 12 ربیع الاول، پہلے اس نقطے کو سمجھ لے. یہ 12 ربیع الاول جو میلاد منائی جا رہی ہے نا، آج سے 20-25 سال پہلے نکل جائیں، کیا بنایا جاتا تھا؟ وفات رسول. کیا؟ وفات رسول. جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، وہ ہم جیسے مولویوں کے اوپر احسان ادا کرنا چاہیے لوگوں کو، کہ ہم لوگوں نے یہ کہا بھائی وفات رسول، رسول کی وفات پر جشن، تو لوگوں نے ٹائٹل بدل لیا، ایکسچینج کر لیا، وفات رسول کو ہٹا کر کے عید میلاد النبی منتخب کر لیا. کہا بھائی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وفات رسول پہ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھائی وفات کے اوپر ماتم، وفات کے اوپر خوشی، تو لوگ واقعتاً بھڑک جائیں گے. اور اگر کسی کا برتھ اینیورسری ہو اور اس کے اوپر خوشیاں منائی جائیں تو کوئی معیوب نہیں ہوگا. یہی در حقیقت پلاننگ کی گئی، اور آج ہمارے مسلمانوں نے عید میلاد النبی ٹائٹل رکھ لیا اور وفات رسول کو ختم کر دیا. اس میں جو بڑے عمر کے لوگ ہوں گے وہ اس طریقے کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. اور میں نے اس کو باضابطہ طور پہ دیکھا ہوا ہے کہ وفات الرسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اوپر یہ جشن چلتا تھا، آج اسی کا نام عید میلاد النبی رکھ دیا گیا ہے. ایک نکتہ تو یہ سمجھ لے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. جس کے نام پر لوگ حلوہ پوری کھاتے ہیں، شیخ عبد القادر غنیت الطالبین، ان کی سب سے مایانات کتاب، وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں ان سے محبت ہے، ان کی کتاب سے نہیں. ہمیں ان سے الفت ہے لیکن ان کی کتاب نہیں پڑھنی، کیونکہ اگر ان کی کتاب پڑھ لیے تو جنازہ اٹھ جائے گا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول نہیں بلکہ 10 محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے. کتنے؟ 10 محرم کے اندر. کوئی رجب کا نام لیتا ہے، کوئی ربیع الاول کا نام ہی لیتا ہے. تو 10 محرم الحرام کے اندر پیر عبد القادر جیلانی، جن کے نام پر حلوہ پوری کھائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی نبی کی وفات 12 ربیع الاول، پیدائش 12 ربیع الاول نہیں بلکہ نبی کی جو پیدائش ہے وہ در حقیقت 10 محرم الحرام کو ہے. اب بتائیں کہ اتنے سارے اختلافات، اور اگر مایانات کتاب ہے سیرت کے اوپر الرحیق المختوم، اگر اس کتاب کا اگر آپ اسٹڈی کرنے جائیں تو انہوں نے 10 قول کو نقل کیا ہے، 10 باتیں نقل کی ہیں. کوئی رجب کہتا ہے، کوئی رمضان کہتا ہے، کوئی ربیع الاول ہی کہتا ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک بات یاد کر لیجئے، یہ نقطہ ذہن میں ڈال لیجئے کہ نبی کے وفات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. نبی کی وفات 12 ہی ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف پیدائش میں ہے، وفات میں اختلاف کسی کو نہیں ہے. اور 12 ربیع الاول کے دن کو خاص کر کے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک قسم کا جشن مناتے ہیں. آپ کے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور میں وہاں ڈھول تاشا لے کر کے پہنچ جاؤں، آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ ہاں کیا اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا لگے گا. ارے نہیں میرے عزیز، آپ کے اندر ہی اندر ایک گھٹک محسوس ہوگی اور دل یہ کرے گا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ آج میرے گھر کے اوپر فلاں شخص مر چکا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. یہ آج مسلمانوں کی کنڈیشن ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی طریقے سے میلاد منانا یا اس طریقے کی مجلسیں منعقد کرنا، کیا کرنا، ساری چیزیں غلط ہیں. اچھا میلاد منانا چاہتے ہو، آؤ میلاد مناؤ. کیسے؟ نبی کے طریقے میں. کیسا؟ جو نبی کا اوتھینٹک طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی سے سوال کیا گیا، اور نبی یہ بتائیں کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ سوموار کے دن روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ولدت، میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ میری پیدائش اس دن ہوئی. کس دن؟ سوموار کے دن. ہفتے میں جو سوموار آتا ہے، منڈے کا دن جو آتا ہے، اس دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے. اور سوال کیا گیا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو بتائے کہ میں اس دن پیدا ہوا. روزہ رکھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اور اپنی خوشی کے اوپر اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے کہ میں اس دنیا کے اندر سوموار کے دن آیا ہوں, منڈے کے دن آیا ہوں, تو روزہ رکھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہ اصل نبی سے محبت ہے. اور یہ کون سی محبت ہو گئی کہ آپ روڈ کو بلاک کر دو, آنے جانے والوں کو تکلیفیں دو, اور نہ جانے کس کس طریقے سے کنجڑیوں کو لا کر کے نچایا جاتا ہے. ڈی جے چلتے ہیں باضابطہ طور پہ, باضابطہ طور پہ وہ ڈی جے اتنے بھیانک, اتنے دردناک ہوتے ہیں کہ آدمی ہٹ ہو ہاتھ کا تو وہ وہیں پر دم توڑ دے, اتنے بھیانک میوزک لگائے جاتے ہیں. اب بتائیں یہ تصور ہے. اور جس نبی کا میوزک کے بارے میں یہ تصور رہا ہو کہ نبی راستے میں جا رہے ہوں اور دور دراز کہیں میوزک بج رہا ہو, اللہ کے رسول اپنے انگلیوں کو اپنے کان کے اندر ڈال دیتے تھے. یہ نبی کی تعلیم ہے. اور آج سارا کچھ کرتا ہے مسلمان, اس کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے میرے عزیز. اور یہ عید میلاد النبی اور یہ دشہرا بھی آ رہا ہمارے بھائیوں کا, سیم کنڈیشن ہے, بس تھوڑا 9-10 کا فرق ہے. وہاں بھی میوزک, یہاں بھی میوزک, وہاں بھی جلوس, یہاں بھی جلوس, وہاں بھی کھانا پینا, یہاں بھی کھانا پینا, سارا کچھ وہی تو ہے. اور آج ہمارا مسلمان عید میلاد بھی منائے گا اور دشہرا بھی منائے گا. راون کو کیسے جلایا جاتا ہے, بڑی بڑی چیزیں جائیں گے, لوگ دیکھ کر کے آئیں گے, او نہ جانے کیا کیا کریں گے. ارے مسلمانوں, اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے تہوار جو اسلام کے طریقے سے غلط, اس میں شرکت حرام, تو یہ دشہرے میں جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے نوجوان سج سمر کر کے, اچھا لباس پہن کر کے اس سوٹ بوٹ میں انٹری ماریں گے. حرام ہے میرے عزیز. ایسے تمام محفلوں کا بائیکاٹ کریں. میں کہتا ہوں کم از کم اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو. آپ اگر کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اچھی چیز نہیں کر سکتے ہیں, کم از کم گناہ کا بوجھ اپنے اوپر تو نہ ڈالو. تو میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن, اور یہ جشن, یہ عید میلاد یا برتھ ڈے یا اس طریقے کی چیزیں جو منائی جاتی ہیں, یہ سب عیسائیوں کی دی ہوئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی کیا منائی جاتی ہے؟ میری کرسمس ڈے, یہی بات کہی جاتی ہے. انہوں نے یہ طریقہ کار ایجاد کیا اور مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا. 600 ہجری کے اندر یہ معاملہ, در حقیقت اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابو سعید کوکابوری تھا, اس نے 600 ہجری کے اندر اس رسم کا ایجاد کیا. بتائیں اسلام کے 600 سال کے بعد جو رسم اسلام کے اندر آئی ہو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ 600 سال کے بعد, 1-2 سال نہیں, 600 سال کے بعد وہ رسم جو آج میلاد النبی بنائی جاتی ہے, اس میلاد النبی کا 600 سال کے بعد وجود میں آیا ہے. اب بتائیں لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نہ منانے والا کسی طریقے سے اس کا ویرودھ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں ہی نہیں ہے. عجیب فلسفہ. وہ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے, اس کو نبی سے محبت نہیں. ارے نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کیا جائے. تو یہ نقطہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اور اسلام کے اندر یہ بات جانتے ہیں کیا کہہ کر کے کہی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر دیکھیں بدعت حسنہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ ہے. کیا واقعتاً اسلام کے اندر بدعت حسنہ ہے؟ نئی چیز کا وجود ہے. آئیے ایک حدیث سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور انہی کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے. در حقیقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر انٹری مارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کنکریاں ہیں. یہ بات غور سے سننا, ان کے سامنے کنکریاں ہیں. ان میں سے ایک آدمی کیا بولتا ہے؟ کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر. تو وہ اللہ اکبر کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب وہ اس معاملے کو دیکھ کر کے وقت کے امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ بھی ان کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک معاملہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, الحمدللہ وہ بہتر کام کر رہے ہیں,
لیکن مجھے تھوڑا کام کرنے کا طریقہ جو ہے اٹپٹا سا لگ رہا ہے، بیکار سا لگ رہا ہے۔ کہا معاملہ کیا بتائیں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، آپ چل کر کے خود اس ماجرے کو دیکھ لیں۔ کہنے لگے کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، ایک کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو، ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کو، تو وہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اشعری نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہیں ان سے یہ کہنا تھا کہ تم اس عمل کو چھوڑ کر کے اپنے گناہوں کا ورد کرو، اپنی غلطیوں کو کاؤنٹ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں اچھا عمل ہے، کتنا اچھا عمل کہ 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرنا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لیکن نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں جب وہ مسجد کے اندر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے وَيْحَكُمْ یا امت محمد، تمہارے اوپر بہت افسوس ہے اے امت محمدیہ، ما اسرع ہلاکتکم، کہ تم نے بہت جلدی اپنے کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ کیا کہا؟ ہلاکت میں ڈال لیا۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم، کہ تمہارے درمیان ابھی بہت سارے صحابہ زندہ ہیں اور تم نے یہ ساری چیزیں کر لی، ابھی نبی کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، ابھی نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے اس طریقے کی چیزیں ایجاد کر لی۔ ابھی نبی کے صحابہ زندہ ہیں، نبی کا کپڑا بھی موجود ہے، نبی کے پیالے بھی موجود ہیں، اور تم نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی۔ یا تم نبی سے بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ ضلالت گمراہی کے ایک باب کو کھول دو، ایک دروازے کو کھول دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے ما اردنا الا الخیر۔ عبداللہ بن مسعود، اللہ کی قسم میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ ہم خیر کو جمع کر لیں، بھلائی کو جمع کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کو جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن بھلائی جمع نہیں کر پاتے۔ مطلب یہ ہے طریقہ غلط ہے، ان کا وجود غلط ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے صحیح نہیں۔ نبی نے کہیں اس طریقے سے نہیں کہا حلقہ بنا لو، دائرہ بنا لو، ایک کہے اللہ اکبر تو تم سب کہو اللہ اکبر، ایک کہے سبحان اللہ تو تم سب کہو سبحان اللہ، ایک کہے لا الہ الا اللہ تو تم سب مل کر کے لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاتھوں پر تسبیح، یہ دانے جو ہے نا، دانے پر تسبیح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی دانوں پہ تسبیح کرتے ہیں، ہاتھ سے جھپکی نکالے اور چلانا شروع کر دیا۔ ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں، دو نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی سے اس عمل کا ثبوت نہیں ہے، دانوں پر گننا۔ دوسرا اس میں ریا آتا ہے، دکھاوا آتا ہے۔ اور جی نکال کر کے آدمی دوسرا یہ تصور کیا ہی اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے، جب بھی چلتا ہے راستے چلتا ہے تسبیح کرتا ہے، اچھا بھلا انسان، دکھاوا آ گیا۔ تو میرے عزیز اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا گیا ہے نا نیکیوں کو چھپا چھپا کر کے کرو، نیکیاں اس طریقے سے چھپاؤ تاکہ کسی انسان کو اس نیکی کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ یہ ہے در حقیقت اسلام۔ تو میرے عزیز یہ ساری بنیادی باتیں ہم کو آپ کو بتلائی گئی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ من مانی جیسا چاہے جیسا کر لیں ہم، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ طریقہ جو نبی نے بتایا، مصطفیٰ نے بتلایا، وہ طریقہ جو صحابہ نے کیا، اس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں اور اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ نہیں، وہ دین اسلام کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رہا؟ اور نبی کے اصحاب کیا اس طریقے کے معاملات کرتے تھے؟ ہم سب سے بڑے آئیڈیل، سب سے بڑے ہیرو صحابہ کرام کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی ادنا اشارے کے اوپر اپنے جان کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی اولاد تک کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا، اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کے ہیرو تھے۔ لیکن آج ہمیں فرق نہیں پڑتا اس چیز کے اوپر۔ لہذا میرے عزیز اپنے آپ کو سنبھالیں، اسلام کے دائرے میں، اسلام کی تعلیمات میں ہر عمل کو دیکھیں، کوئی بھی عمل کرنے چلے وہ عمل نبی سے ثابت ہے کہ نہیں،